سب سے میٹھی عید میں خوش آمدید ایک دفعہ پھر سٹی 41 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر آئیں اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئیں. اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ عید کا دن ہمیشہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہی منائیں اور فیصل آباد شہر کے نون اینڈ پاپولر نیمز کو آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کروائیں, گفتگو کریں. آج اسپیشلی عید کے حوالے سے بات ہوگی کھانوں کے حوالے سے اور میٹھے کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑے گی, بیکاز میٹھی عید ہو اور میٹھا نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم زندگی کی بات کرتے ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, اسٹرگلز بھی ہوتی ہیں, پرابلمس بھی ہوتی ہیں اور ان کو صحیح کرنے کی ہمت بھی ہوتی ہے. تو آج کوشش ہوگی کہ زندگی کے بارے میں بھی بات کریں اور خوشیوں کی بھی باتیں ساتھ ساتھ ہی کریں. اس ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ آج پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری موجود ہیں جو کہ وائس چانسلر ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج میں جوائن کرنے کے لیے. عید والے دن آپ نے ہمارے لیے, ہماری ٹیم کے لیے وقت نکالا, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. اگر بات کریں ہم عید کے حوالے سے, کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی, اور کہیں گھر پہ تو ایسے نہیں کرتے کہ پروفیسر جیسے ہوتے بیٹھ جاؤ؟ جی ایسا نہیں ہے. عید اصل میں خوشیوں کا دن ہے اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی اس کو منانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک ہمیں تحفہ ہے. بے شک 30 یا 29 روزے رکھنے کے بعد جب یہ دن آتا ہے تو اس دن بھول جانا چاہیے کہ آپ کس عہدے پہ کام کر رہے ہیں اور کیا آپ کی باقی جو سرکاری مصروفیات یا آپ کی جو کاروباری مصروفیات کیا ہیں. اس دن آپ کو بچوں کے ساتھ بچہ بن جانا چاہیے اور وہ دن یاد کرنا چاہیے جب آپ چھوٹے تھے. دیکھیں عید اصل میں جو ہے نا بچوں کی عید ہوتی ہے. بچے اس کا انتظار بھی بہت کرتے ہیں اور ہم بھی جب بچے تھے تو ہمیں انتظار ہوتا تھا عید کا, اور اس دن کیا ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے, عیدی لینی ہے. تو وہ جو ہے نا ایک فیلنگ, وہ اس پہ آپ کو دوبارہ آ جانا چاہیے. بے شک آپ بڑے ہیں لیکن آپ جب بچوں کے ساتھ وہ عیدی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جب آپ ہنسی خوشی جو ہے سارا وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم انہی دنوں میں چلے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی کیفیت ہے, میرا خیال سے انجوائے کرنا چاہیے. اب آپ نے خود ہی کیونکہ اپنی بچپن کی عید کا مینشن کر دیا تو مجھے پوچھنا پڑے گا, کوئی ایسی عید جو آپ کو یاد ہو ابھی بھی, اور کوئی عید کا واقعہ بچپن کا؟ دیکھیں بچپن میں ہم لوگ میں تو رات سوتا نہیں تھا کہ صبح عید ہے. اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اپنے کپڑے سیٹ کر کے رکھنا اور صبح صبح جلدی, ظاہر نیند ہی نہیں آئی تو پہلے ہی انتظار کرنا کہ کب اٹھیں گے اور جا کے ہم نماز پڑھنے جائیں گے, کپڑے پہننے, والد کے ساتھ جانا. اور عیدی ہمیں آ کے ملتی تھی, عید پڑھنے کے بعد ملتی تھی. اور اس زمانے میں عید پڑھنے کے لیے ہم اپنے گھر سے کافی دور جایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہم لاہور میں رہتے تھے اور ہمارا گھر شالامار باغ کے پاس ہوا کرتا تھا, اور عید ہم پڑھنے جاتے تھے شالامار باغ میں, اور ہمارا گھر میرے خیال میں 2 یا 2.5 کلومیٹر تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر عید کی نماز ہوتی ہے کوئی 8 بجے یا 7:30 بجے تو ہم کم از کم 45 منٹ پہلے اپنے گھر سے نکلتے تھے, والد اور پیدل جاتے تھے. اچھا. مجھے ظاہر ہے اس زمانے میں ہر گھر میں تو گاڑی نہیں ہوتی تھی, تو ایک پوری جو ہے نا ایک وہاں پہ ایک لائن لگی ہوتی تھی لوگوں کی. ہر ایک نے اپنے وہ اٹھائے ہوئے جائے نماز اٹھائے ہوئے ہیں, چادریں اٹھائی ہوئی ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. والد اپنے بچوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہے, اور ایک زبردست قسم کا وہ ایک منظر تھا کہ کشاں کشاں لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف. تو شالامار باغ میں تو ویسے تو ٹکٹ ہوتی تھی لیکن اس دن ٹکٹ نہیں ہوتی. تو ہمارا ایک تو ہوتا کہ فری ہم شالامار باغ بھی دیکھ لیں گے, تو ہم وہاں جا کے پھر ہم عید کی نماز پڑھتے تھے, پھر باغ پورا گھومتے تھے. اور گھومنے کے بعد جب ہم واپس گھر میں آتے تھے, اب 2 کلومیٹر چل کے جانا, 2 کلومیٹر چل کے آنا, صبح ہی آپ کی ورزش بھی ہو گئی, اور وہ راستے میں ہم نے انجوائے بھی کرنا, اور گھر آنا, پھر گھر میں پھر عیدی ملتی تھی. تو یہ ایکٹیویٹی جو تھی نا بڑی مجھے یاد آتی ہے. پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ عیدی ملنا, گھر آتے تھے تو بہنیں اس وقت تیار ہو جاتی تھی, اچھے اچھے کپڑے انہوں نے پہنے, سب کے ساتھ گلے ملے. پھر امی نے بڑی اچھی وہ سوئیاں بنائی ہوتی تھیں
وہ ہم نے پہلے صبح کھا کے جاتے تھے، منہ میٹھا کر کے جانا، اور پھر آ کے ڈٹ کے پھر سوئیاں کھانی، اور اس طریقے سے ہم وہ صبح کا جو ٹائم گزر جاتا تھا. اس کے بعد پھر گھر میں مہمان آ جانے کتنی عیدیں ملا کرتی تھی؟ جی اس وقت میکسیمم 10 روپیز. اچھا. اور 10 روپیز ہمارے لیے بہت زیادہ ہوتے تھے. کیا خریدا کرتے تھے 10 روپیز؟ 10 روپیز میں بہت کچھ آ جاتا تھا جی. اچھا. میں سچی بات بتاؤں کہ میں کیا خریدا تھا، میں کتابیں خریدتا تھا. ہاں جی. اور یہ کتابیں وہ نہیں، اپنی ٹیکسٹ بک نہیں، کوئی کہانی کی کتاب، کوئی ناول. اس وقت ناول بھی 1-1.5 روپے کا آ جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ 2 روپے کا آ جاتا تھا. تو میں وہ پیسے جو ہے نا عید کے اپنی کتابوں پہ خرچ کرتا تھا، پھر وہ میں لے کے ان کو پڑھنا کرنا. کون سی کوئی فیوریٹ کتاب آپ کی جو آپ نے بچپن میں خریدی ہو؟ اس زمانے میں نا یہ داستان امیر حمزہ جو ہے نا، اس کی وہ فیروز شمس نے سیریز بنائی تھی. تو وہ، اور پھر طلسم ہوشربا، اردو کی مجھے زیادہ شوق تھا اس وقت پڑھنے کا کتابیں، تو وہ ہم خرید کے رکھ لیا کرتے تھے اور ان کو پڑھا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح ہماری بڑی اچھی عید گزر جاتی تھی. کیا سبق آپ نے سیکھا کتاب میں سے جو آپ کی فیوریٹ کتاب بنی؟ دیکھیں، ہر کتاب کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، اور کتاب آپ کو اصل میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے، ادب آداب سکھاتی ہے، اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے خوشی میں کیسے خوشی منانی ہے اور غمی میں اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا، وہ آپ کو جو میچیورٹی آتی ہے نا، وہ کتابیں پڑھ کے آتی ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا جو ہے نا کسی کا اثاثہ ہے. اور اگر کتابوں سے کسی کو محبت ہو جائے نا، تو اس سے بہتر محبت اور کوئی نہیں ہے. کتاب بہترین دوست ہے. جب یونیورسٹی میں تھے تب پتا تھا کس ڈائریکشن میں جائیں گے؟ جی یونیورسٹی میں تو ہم جب آئے تھے اس وقت تو ڈاکٹری سوچ لی تھی نا جی. جب ہم اسکول میں تھے کہ اکیڈمکس کی طرف آئیں گے، ٹیچنگ کی طرف آئیں گے، یہ کبھی سوچا؟ جی بالکل سوچا تھا، سوچا ہوا تھا، رائٹ فرام بگننگ سوچا تھا ہم نے. پہلے تو ڈاکٹر بننے کا سوچا جب ہم میٹرک میں چلے گئے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد سوچا کہ اگر ڈاکٹر بنے تو ساتھ ہم نے یہ جو وہ ہے نا درس و تدریس کا شعبہ یہ اپنانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد ہونا جو ہے نا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اگر آپ ساتھ معالج بھی ہوں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ استاد آئی تھنک مشکل بھی بہت ہے استاد ہونا، اور رسپانسبلٹی بھی بہت ہے. جی جی بالکل. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک آنر بھی ہے. جی بالکل. کیونکہ آپ بچوں کی زندگی پہ ایک ایسا امپیکٹ، اگر آپ اچھے استاد ہوں تو ایک ایسا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ پوری زندگی ان کو یاد رہتا. دیکھیں جی بیسیکلی یہ ٹرانسفر ہے نا، ٹرانسفر آف نالج کا ٹرانسفر، ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر. پہلے آپ استادوں سے سیکھتے ہیں، پھر جو آپ نے سیکھا ہے آپ نے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے نیکسٹ جنریشن کو. تو اس کے لیے آپ کو استاد بننا پڑتا ہے. اور اگر آپ کوئی علم اور ہنر لینے کے بعد کسی کو سکھاتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی آپ نے حق ادا نہیں کیا، انفیئر ہے کہ آپ نے پاس آن نہیں کیا. تو میرے خیال سب سے میٹھی عید میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر سٹی 41 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. ہمارے بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے سیٹ پہ ہماری فیوریٹ جگہ یعنی کہ کچن میں آلریڈی آ چکی ہوں. ایک دفعہ پھر سے آج ایک بہت ہی مزیدار سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے بنائی جائے گی جو کہ آپ بڑے آسانی سے اپنے گھر میں ریکریٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج اصلی ٹیسٹ ہوگا وہ ہمارے گیسٹ کا ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ آج شیف جہاں زیب کی ہیلپ کریں اور ان کے ساتھ جو ہے آج میرا خیال ہے کھیر بنائی جا رہی ہے. مجھے کھیر مکس کنٹری پلس کا آلریڈی پڑا ہوا نظر آ گیا ہے اور ملک فیلز کا دودھ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. بتائیں جی شیف جہاں زیب کیا بنائیں گے؟ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ملک فیلڈ کا ملک جو ہے 1 لیٹر جو ہے ہمارے گیسٹ اگر آپ کی ہیلپ کر دیں. جی تو جی یہ دودھ آپ دیکھ رہے ہیں ملک فیلز کا ایڈ. پیکٹ ڈالنا ہے. اچھا جی پورا پیکٹ. دیکھیں آپ کہہ رہے تھے میں کچن میں کبھی نہیں کیا، ہم نے سوچا آج ہم وہ تبدیل کروا دیتے ہیں.
لیکن اس کے بعد مجھے بار بار جانا پڑے گا. میری بیگم نے دیکھ لیا نا اچھا تو یہ کام مجھے کرنا پڑے گا گھر میں. یہ تو میرے ساتھ چلے اچھی بات ہے نا, جو کام آپ سے بھابی نے نہیں کروایا ہم کروا. ہاں بالکل نقصان ہو گیا. یہ شیف جہاں زیب کی عادت ہے, ٹھیک ہے. وہ بہت سارے اچھا جی, مجھے آپ بھی کیا کھانا ڈالیں گے؟ بنانا اب آج کل وہ سکھا رہے ہیں. کھیر مکس جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے. اچھا یہ تو آسان ہے جی. بنا بنایا سب کچھ. یہ ہاں کاٹیے جی گا آپ بالکل, میں ہماری سمجھ رہا تھا کوشش ہوتی ہے ایسی کہ مجھے وہ ریسیپیز. چاول ڈالنے پڑیں گے اور وہ گلیں میں گے, نے پتہ اتنا نہیں مشکل کب کام ہوگا. نہیں کرنا. ہاں جی, اور ہم ایسی ریسیپیز بنواتے ہیں جو ہمارے گیسٹ بڑے آرام سے گھر پہ ریکریٹ کر سکتے یہ ہوں, لیں. اور آج عید اچھا کے جی, دن اب اپنے گھر میں بھی میٹھا یہ بنا اس میں ڈالنے ہیں جی اور یہ پورا ڈالنا ہے. جی جی پورا پیکٹ ڈالنا ہے جی ٹھیک. اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے, اور پھر مکس کرنے کے بعد ہم چولہا جلائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا لگا مریضوں ہے کو جی. تو آپ نے بہت ٹریٹ کیا ہوگا عید والے دن, لیکن آج عید پہ کھیر بنا کے کیسا چلیں لگ گے, رہا ہے؟ یہ بھی تو اسکل ہے نا, سیکھنی چاہیے. بالکل جی. اچھا ہماری آڈینس کو بھی بتائیں اچھا کہ جی, یہ ہاں. اس میں یہ کھیر مکس ڈال دیا جی دودھ میں. یہ پورا 1/2 لیٹر ڈالا تھا. اس کے اچھا. بعد اس میں کھیر مکس ڈالا ہے, وہ بھی پورا کمپلیٹ ڈالا ہے. اب اس کو میں سٹر کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. اچھا, اور خوشبو بھی آلریڈی جی وہ آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھی کھیر تیار ہو جائے گی. اچھا اب بتائیں گھر پہ بنائیں ڈاکٹر گے؟ صاحب کے پاس نا جی, شیف والا پورا ٹیلنٹ ہے. بالکل. سٹر کر رہا ہوں, مکس کر رہا ہوں. ہاں جی. اچھی جو کچن ٹرم اچھا, اگر آپ ہو اپنے رہی ہے. اسٹوڈنٹس کو اور یہ بتا آہستہ رہے ہوں آہستہ تھک ہوتی چلی جائے گی. پہلے یہ تھی ذرا نرم ہے, بتا دی جائے. اتنا زیادہ لینتھی لیکچر نہ کریں, اسے شارٹ کر دیں, اس کو اور دلچسپ بنا دیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو لیکچر نہیں لیتے, کوئی بات بتا دیتے ہیں, کوئی کیس کے بارے میں آپ ان کو کیس سٹڈی بتا دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں وہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب Student بتائیے mood میں نہیں گا ہوتے اس میں. کیسی رہی آج کچن کا یہ آپ کا بہت ایکسپیرینس تھا؟ اچھا ایکسپیرینس ہے جی. اور بس میں ڈر یہ رہا ہوں کہ میری بیگم صاحبہ نے مجھے کہنا ہے آپ نے یہ کام کئی دفعہ کر لیا ہے, اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب سے میں نے بھی کوشچن پوچھنا ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا, ٹیچرز کو بیک بینچرز کیوں برے لگتے ہیں؟ شیف جہاں زیب اس نے لیے برے لگتے ہیں نہیں, کچھ ٹیچرز کو اچھے بیکاز بھی آئی واز لگتے اے بیک ہیں, بینچر. کچھ تو اچھے بھی لگتے ہیں. اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ سوال نہیں پوچھتے. ہاں جی, جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ بیک بینچرز برے لگیں. نہیں, میں بیک بینچر تھا اپنے ٹائم پہ, یونیورسٹی میں بھی, کالج میں بھی, اسکول میں بھی. آج شیف جہاں زیب کی خواہش ضروری پہ نہیں. ایک تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کھیر بنوائی, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ نے بیک بینچر سے نا پیار سے ان کو نا ایزی آپ نے ٹیسٹ دینے, ایزی سوال پوچھنے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا, وائس چانسلر ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت عید مبارک ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. یہاں پر چھوٹا سا بریک لے لیں جہاں سے, لے لیں. تو لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.